حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، میں تو اس وقت سے اللہ تعالیٰ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا ہوں جب آدم ابھی ڈھانچے کی حالت میں مٹی کی صورت میں پڑے ہوئے تھے، اور میں ابھی اپنے معاملے یعنی نبوت کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں ابراہیم کی دعا، عیسیٰ کی بشارت اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے قریب دیکھا تھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات ان کے سامنے روشن ہو گئے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5759۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو میں سب سے پہلے نکلوں گا۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے تو میں ان کا قائد ہوں گا۔ جب وہ خاموش ہوں گے تو میں ان کی طرف سے بات کروں گا۔ جب انہیں روک لیا جائے گا، حساب شروع نہیں ہوگا، تو میں ان کی سفارش کروں گا۔ جب وہ نا امید ہو جائیں گے تو میں انہیں مغفرت و رحمت کی خوشخبری سناؤں گا۔ کرامت اور چابیاں اس روز میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ اس روز حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا۔ میرے رب کے ہاں تمام انسانوں سے میری سب سے زیادہ عزت ہوگی۔ 1000 خادم میرے ارد گرد چکر لگا رہے ہوں گے، گویا وہ پوشیدہ بند کیے ہوئے انڈے ہیں یا بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5765۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں اس نے ان کے ذریعے ایمان کی لذت و حلاوت کو پا لیا۔ جس کو اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہو، جو شخص کسی سے محض اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہو، اور جو شخص دوبارہ کافر بننا اس کے بعد کہ اللہ نے اسے اس سے بچا لیا ایسے ناپسند کرتا ہو جیسے وہ آگ میں ڈالا جانا ناپسند کرتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 8۔